الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے گھر میں کیسے رہیں۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ حافظ اشفاق مدنی زیدہ شرفہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی اشفاق بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما رحمة من اللہ لنت لهم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ان اللہ یحب المتوکلین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کی تلاوت کی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ آیت کریمہ کے اندر اشفاق بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اس شان کو بیان کیا ہے کہ آقا کریم اپنے غلاموں کے ساتھ کیسے رہے، اور یقیناً یہی دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی کو لے آئیں تو میرا خیال ہے گھر امن کا گہوارہ بن جائے۔ پورا کیریکولم ہے، پورا نصاب ہے اس ایک آیت میں کہ کیسے گھر میں رہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی ایسے ہی تھے، مصداق آیت تھے، تفسیر آیت تھے۔ اور ہم اس سے اگر آج کا سلسلہ پورا دیکھیں گے ناظرین جی تو امید ہے کہ بہت سارے ہمارے گھریلو مسائل کا آج انشاءاللہ حل مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو ایک اشفاق بھی ذہن ہوتا ہے کہ بندہ ذرا ٹہکے کے ساتھ رہے، تھوڑا روب داب گھر پہ رکھے، بچوں پر بھی روب ہو، بچوں کی امی پر بھی روب ہو، اور مطلب جس پر روب نہیں ماں باپ پر بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ بیٹھا ہو ذرا ماں باپ بھی بعض اوقات سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لائف سٹائل کے بارے میں آپ کی اپنی جو ہے وہ کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بیوی بچوں کا تعلق ہے وہ تو آپ کے ویسے ماتحت ہیں اسلامی طور پر، اور ان کا خیال رکھنا، ان سے پیار کرنا یہ تو ہمارے حقوق میں سے ہے، اور خیال تبھی پورا ہوگا جب آپ پیار دیتے ہوں گے۔ صرف روب اور صرف دبدبا اور صرف غصہ جو ہے وہ کام نہیں بناتا، بلکہ بعض اوقات کام بگاڑ دیتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں نا، بنیادی طور پر آپ کی جو سیرت ہے کمال کی ہے، بیویوں کے حوالے سے خود ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ، سبحان، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہو۔ اہل میں سب سے پہلے تو بیویاں آ جاتی ہیں، اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ کمال کی ایک حدیث پاک ہے، مفسرین نے اس کو بھی کئی مقامات پر بیان کیا جہاں عورتوں سے اچھے تعلقات اور عاشروہن بالمعروف کے احکام ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی والا رویہ اختیار کرو۔ تو یہاں پر یہ حدیث پاک پیارے آقا کے پورے کردار کی گویا وضاحت کرتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، چھوٹی بہن کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، اور بہت ساری اس میں جہتیں ہیں کہ کب کیسا رویہ ہو۔ اور مردانگی یہی ہے
کہ بچوں کے ساتھ بندہ بچہ بن کے رہے. اللہ ہے اللہ. نا, یہ مردانگی نہیں ہے کہ وہاں بھی اپنے مردانگی دکھائے. یہی سمجھداری عقل مندی ہے کہ بندہ بچوں کے ساتھ ایسے بات کرے جیسے بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے. قرآن پاک کے حوالے سے کفار اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسی مثالیں ہیں, کبھی مکھی ہے, کبھی مچھر کی, کبھی مکڑی کی مثال ہے, کبھی تو گدھے کی. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام کہتے ہو, خدا کا کلام کہتے ہو, تو بڑی بڑی باتیں ہونی چاہیے, بڑی بڑی مثالیں ہونی چاہیے. مفسرین کرام نے اس اعتراض کے جواب میں یہی بات ہمیں بڑے پیارے انداز میں سمجھائی کہ در حقیقت یہ جو مثالیں ہیں یہ لوگوں کے اعتبار سے ہیں, اور اچھا سمجھانے والا, تربیت کرنے والا اچھا ٹیچر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کے لیول پر آ کر سمجھائے. اب ہم لوگ جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں پہ جو چیزیں ہیں اسی حساب سے اللہ پاک سمجھائے گا نا. تو اسی کو اگر تھوڑا سا اس میں سمجھے کہ ہم گھر میں کس سے بات کر رہے ہیں. ہم بہت بڑے آفیسر ہو گئے, بہت بڑے ذمہ دار ہو گئے, بہت بڑے نگران ہو گئے, ہم منسٹر ہو گئے, مشیر ہو گئے, لیکن ہم گھر پہ تو اپنے کسی کے بھائی ہیں, کوئی کسی کی بہن ہوگی, تو کوئی ماں ہے, تو کوئی بیوی ہے, تو کوئی شوہر ہے. تو اپنا لیول دیکھ کے اور سامنے والے کا بھی لیول دیکھ کے کہ مجھے اس کے اعتبار سے بات کرنی ہے, اور بالخصوص بچوں کے لیے. بہت پیاری بات کہی, بہت پیاری بات کہی. اور یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اشفاق بھائی, بندے کی توقع یہ ہوتی ہے کہ آج میں جس عرصے پر 40-50 سال بعد پہنچا ہوں, یہ جو 15 سال کا بچہ نظر آ رہا ہے نا, یہ بھی اسی تجربے پر, اسی بیس پر آ جائے. یہ توقع عمومی طور پہ صغیری ماں باپ کی ہوتی ہے اپنی اولاد کے حوالے سے. اس پر جو ہے آپ کیا کہیں گے؟ پھر اس پر شکایت بھی کرتے ہیں, بھی بچے ہیں, بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, تو بچے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے. یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. کہاں 40-50 سال کا تجربہ جی, اور کہاں 8-10-12-15 سال کی ایج ہے. اور بعض اوقات جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ انسان کا رویہ, بیہیویئر, یہ بہت بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے گھر کے ماحول بنانے پر. کہ گھر میں انسان آیا, چاہے باہر وہ کتنا تھکا ہوا ہے, پریشان حال ہے, گرمی ہے, ٹینشن ہے, قرض ہے, بزنس پرابلم ہے, تو گھر پہ آئے تو کم از کم کوئی ایسا اسمائل فیس, کوئی ایسا لے کر آئے کہ گھر والوں کو خوشی پہنچے. اور جیسے آپ کا ٹاپک کیا ہے کہ گھر میں کیسے رہیں, انسانوں کی طرح رہیں, شریف بن کے رہیں, اور ایسا رہیں کہ مقصد گھر والوں کو سکون ملے. بعض اوقات ایسا بھی سنتے ہیں اور معاشرے میں دیکھنے کی بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ گھر میں بڑا بھائی یا بالخصوص والد ہے تو گھر میں کرفیو لگ جاتا ہے, تھانے دار صاحب آ گئے, اب سب سے پوچھ گچھ ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگی کہ یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا. تو گھر کا ماحول ایسا ہو کہ اپنائیت والا ہو, محبت والا ہو, اور باپ کو دیکھ کر بچے قریب آئیں, اس کو اپنا ہمدرد سمجھے, خیرخواہ سمجھیں, نہ کہ اس سے خوف کھائیں اور اب سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر چھپ جائیں. یہ تو پوچھ گچھ ہوگی کی بات کی انہوں نے, تو کیا پوچھ گچھ نہیں کرنی چاہیے باپ کو؟ نہیں, پوچھ گچھ کرنی چاہیے, بالکل اچھے انداز میں کرنی چاہیے اشفاق بھائی. ہر وقت جو ہے نا وہ گھر ہو, تھانہ نہ ہو. اب تو تھانے میں بھی جو ہے نا وہ پیرامیٹرز ہیں کیسے پوچھ گچھ کرنی ہے. یہ پوچھ گچھ کے لیے پہلے ماحول تو بنائے نا, وہ قریب آئیں, اپنائیت ہو, کوئی دل جوئی ہو, تو جا کر ایسا ماحول بنے تو کچھ پوچھنے جیسا بھی ہو آدمی. جی, مسئلہ اس میں یہ اشفاق بھائی, ہمارے ہاں پوچھ گچھ کم ہوتی ہے اور ذلیل اگلے بچے کو زیادہ بعض اوقات کیا جا رہا ہوتا ہے. شرمندہ زیادہ کر رہے ہیں, اس کو ٹیز کر رہے ہیں, اس کو تانے دے رہے ہیں, تیری زندگی. بچہ رات کو دیر سے گھر پہ آیا, ایک مثال آپ لے لیں. باپ یہ چاہتا ہے, ماں یہ چاہتی ہے کہ بچہ جو ہے مغرب کے بعد گھر پر رہے. بچہ دیر ہو گئی, رات کو 9 بجے آیا, 10 بجے آیا, 10 بجے گھر پر پہنچا, تو ہماری بات نہیں سنتا, تو ذلیل ہو جائے گا, تیری زندگی برباد ہو جائے گی, یہ دوست تیرے تجھے مروا دیں گے, تیرا بالکل کوئی حال احوال پوچھنے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا, مان لے ہماری بات سن لے, کب تیری عقل جی آوارہ گرد ہو گیا ہے, پتہ نہیں چرسیوں بھنگیوں کے ساتھ کس کے ساتھ گھوم رہا ہے. آپ نے بھائی آپ اتنی بات پوچھ رہے, بیٹا آپ دیر سے آئے, کوئی خیریت ہے؟ اتنی بھی بات بھی پوچھی جا سکتی ہے. اچھا, اگر اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے, نگران شورا نے اشفاق بھی ایک موقع پر بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے فرمایا بچہ رات کو دیر سے گھر پہ آیا نا, اب آپ اس کے ساتھ کلاس نہ لگائیں. اب تو دیر سے آنا تھا, اب وہ ہو گیا, آ گیا ہے. اب آپ اگلے دن اس کے ساتھ بیٹھیں, محبت پیار سے بچے کو سمجھائیں. سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے. بالکل فائدہ دیتا ہے, اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سلمان بھائی, 2 چیزیں ہیں, اگر احترام, شفقت اور اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات پوری فیملی کے درمیان ہونا, جی, تو میرا خیال ہے سارے معاملات سالو ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ
بہت زیادہ بے تکلفی، جیسے اشفاق بھائی نے کہا کہ بچوں کو سمجھائیں گے نہیں، کیا گھر والوں کو سمجھائیں گے نہیں، تو پھر ایک جو گھر کا سربراہ اس کی تو ذمہ داری ہے کہ اسے فیملی کو لے کے چلنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو سمجھانا ہے، اچھی بری بات کا بتانا ہے، سیدھے راستے کا بتانا ہے اور برے راستے سے اسے بچانا ہے۔ تو اب اس میں معاملہ یہ ہوگا کہ انویسٹیگیشن بھی آپ کریں، نظر بھی آپ رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے اندر ایک اعتدال ہو۔ ذکر اللہ بھی کریں، ذکر مصطفیٰ بھی کریں اپنی اولاد کے ساتھ۔ ماشاءاللہ اشفاق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو کیا ہی خوب اشفاق بھائی کلام سنائیں، جاندار شاندار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لب پہ صلی علی کے ترانے، لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ لب پہ صلی علی کے ترانے، ترانے لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، دیکھو یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں۔ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں۔ مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، سارے کے سارے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، سارے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، نماز اقصی میں تھا یہی سر، یا معنی اول آخر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، سارے کے سارے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ میں مدینے کی گلیوں کے قرباں، جن سے گزرے ہیں
شاہ مدینہ، میں مدینے کی گلیوں کے قربان، جن سے گزرے ہے شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں راستے، عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، اس طرح سے مہکتے ہیں راستے، وہ راستے اس طرح سے مہکتے ہیں راستے، عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، اس طرح سے مہکتے ہیں راستے، عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، اس طرح سے مہکتے ہیں راستے، عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، زندگی دور رہ کے ادھوری، حسرتیں دید کب ہوگی پوری، اپنی پلکوں پہ ہم بھی ظہوری، چند آنسو سجائے ہوئے ہیں، اپنی پلکوں پہ ہم بھی ظہوری، چند آنسو سجائے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ اشفاق بھائی، واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکت دے اور ذوق شوق اللہ کریم عطا فرمائے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت قادم القدسیہ عزیزہ مجدہ ہمارے ساتھ ہیں، کیا فرمائیں گے سب؟ گھر میں رہے، بچہ بیچارہ مدنی ماحول میں آ رہا ہے یا جو ہے وہ اللہ رسول کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، اس کو بول رہے ہیں بھی تم مسجد میں بیٹھے رہتے ہو، مسجد سے آتے ہی نہیں ہو، کوئی اور کام نہیں دنیا میں کرنے والا، کیا کہیں گے والدین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی طرف جب بچہ آتا ہے تو والدین یا فیملی کی طرف سے رکاوٹ آتی ہے۔ بیسیکلی وہ بڑا اچھا آپ نے ایک جواب دیا کہ میں دین کی طرف آیا تو اس کے بعد میرے گھر کے اندر برتاؤ میں کیا فرق آیا۔ اگر میں اپنے والدین کا با ادب بن گیا، بھائی بہنوں کے ساتھ بڑا نرم ہو گیا، فیملی کا سپورٹیو ہو گیا، تو فیملی بڑا زبردست فرق دیکھتی ہے کہ جب سے یہ دین کی طرف گیا ہے یہ فیملی ممبر بڑا اچھا ہو گیا، ہر کسی کا خیال رکھنے والا بن گیا، تو پھر گھر والے بھی آخرکار کہتے ہیں یار یہ ماحول اچھا ہے اب ادھر جائیں۔ لیکن ایک طرف تو دین میں بہت زیادہ انوالومنٹ بھی ہے اور گھر والوں سے لڑائی بھی ہے، وہ سختی بھی ہے، وہ ایٹیٹیوڈ بھی خراب ہے، تو لوگ کہتے ہیں پھر تمہارے دین سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اگر انسان اپنے اندر وہی آپ والی بات ہے کہ نرمی پیدا کر لے، گھر والوں کا خیرخواہ بنے، والدین کا ادب کرنے لگ جائے، یعنی کئی ایسے والدین ہیں کہ جن کا بیٹے نے شاید کبھی ہاتھ نہیں چومے ہوں گے، پیر نہیں چومے ہوں گے، کبھی ان کی بات پر اس طرح لبیک نہیں کہا ہوگا، اگر آپ مدنی ماحول میں ہیں تو پروف بھی تو کریں نا کہ آپ اس ماحول سے فیملی کے لیے ممبر کیسے بن گئے، تو انشاءاللہ پھر بہتری آ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ گھر والوں کے لیے اب یہ مدنی پھول ہے کہ اگر آپ کا بچہ دین کی طرف جا رہا ہے تو اس کو اس حوالے سے نہ روکی۔ ہمارے پاس مثالیں ایسی کہ پہلے ماں باپ نے بچے کو دین سے روکا اور آخرکار بچہ جب بری فیلڈ میں چلا گیا، جواری بن گیا، شرابی بن گیا، یا معاذ اللہ گینگسٹر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگ گیا، تو اب وہ روتے ہیں کہ جب یہ دین کی طرف جا رہا تھا ہم نے روکا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کتنی برائی کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن یہاں تیسری بات بھی میں کر دیتا ہوں کہ وہ بچے
کہ جو جیسے آپ نے کہا کہ مسجد میں جاتے ہیں واپس ہی نہیں آتے, گھر کا کوئی کام نہیں کرتے, تو دین فقط مسجد میں بیٹھنے کا نام نہیں, ماں باپ کی خدمت کا نام بھی دین ہے, گھر والوں کی خوشی, ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا نام بھی دین ہے. تو آپ اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں, ماں باپ کی بھی خدمت کریں, اور نفلی عبادت اگر کرنی ہے اور ماں باپ اپنی خدمت کا کہتے ہیں تو نفلی عبادت چھوڑنی ہوگی اور ماں باپ کی خدمت کرنی ہوگی. تو اگر بیلنس لائف رکھیں گے تو انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی گھر سے نیک کام کے لیے روکے گا انشاءاللہ. اور والدین کو بھی چاہیے کہ میں نے عرض کیا نا کہ ان کو جانے دیجئے اور شفقت کیجئے, حوصلہ افزائی کیجئے, انسینٹیو دیجئے. میں تو کہتا ہوں جس کا بچہ اگر کچھ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے, عالم دین بننا چاہتا ہے, یا دین کا کام کرنا چاہتا ہے, باپ کو چاہیے اس کی پیٹھ تھپکے, اس کو حوصلہ افزائی کرے, انشاءاللہ پھر دیکھیں وہ کدھر پہنچتا ہے. ویسے ہی صرف گھر والوں میں نہیں, ہمیں کسی اسلامی بھائی کو کوئی بات سمجھانی ہے یا کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے نا, ایسی بات جس پر یہ آئندہ عمل کرے یا یاد رکھے, تو یہ چلتے چلتے نہیں ہوگی, یہ کھانا کھاتے ہوئے نہیں ہوگی. اس کے لیے وقت کا انتظار کریں. امیر علیہ سنت سے میں نے ایک بار جملہ سنا تھا کہ بعض اوقات میں پورا دن یا 1-2 دن انتظار کرتا ہوں کہ کب کس موقع پر میں نے یہ بات کرنی ہے. تو یہ واقعی ہضم کرنا, تھوڑا سا روکنا, صبر کرنا ہے مشکل, لیکن جس دن ہم یہ سیکھ گئے نا کہ کس موقع پر کون سی بات کرنی ہے, کس موڈ کو دیکھ کر کرنی ہے, ہماری بات بڑی مؤثر اور بڑی کامیاب ہو جائے گی. تو گھر والوں کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, مدینہ سوالات کی بوچھار نہ کر دیں, کہاں کیا بولنا ہے. جی, یہ واقعی ایک بہت پورا ایک چیپٹر ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا اور بھائیوں کا جو معاملہ ہوا تھا, قرآن نے اس کو بیان کیا. حسد میں مبتلا ہو گئے تھے, بعد میں اگرچہ توبہ کر لی انہوں نے اور اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو گئے. تو جب یہ ملے, اتنا بڑا ظلم, اور باپ سے علیحدہ کر دیا, کنویں میں پھینک دیا, بیچ دیا, اور غلامی, تو جیل بھگتی, تو کیا کیا الزامات لگ گئے, اتنے بڑے بڑے کرائسس سے گزر کے بالآخر بادشاہ بن گئے, ایک بہت بڑے سٹار بن گئے, بہت بڑے لیڈر بن گئے, اور آپ کے پاس پاور ہی پاور, پورا یہ مصری خرید ڈالا. پھر بھائی آ گئے, سجدے والا معاملہ ہوا. تو آخر میں اپنے والد صاحب سے جب بات کرتے ہیں, بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. اب بندہ معاف تو کر چکا نا, لا تثریب علیکم اليوم فرمایا, کہ میں کچھ نہیں پکڑوں گا, کوئی پکڑ نہیں کروں گا. آپ نے معاف فرما دیا. لیکن پھر کیا ہوا, اب بات ہوئی کہ کیا ہوا تھا, کیسی گزری, والد صاحب بھی آ گئے ہیں. تو آپ نے بڑے پیارے انداز میں, ہم معاف کرنے کے بعد بھی سنا رہے ہوتے ہیں, طنز کر رہے ہوتے ہیں اور جتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے معاف کیا ہے, یاد رکھنا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. ابو, والد صاحب, شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال دی. حالانکہ سب کیا کس نے تھا وہ سب کو پتا ہے, قرآن نے قصہ بیان کیا, لیکن کیا بات کرنی ہے. حکمت دیکھیں اللہ کے نبی کی, تب بھائی مل گئے ہیں, گھر میں آ گئے ہیں, تو ایک ہی ساتھ رہ رہے ہیں, تو کتنی پیاری انداز میں اپنے بھائیوں کا دل بڑا کر دیا. وہ کیسے خوش ہوئے ہوں گے کہ ہمارا بھائی ہمیں بلیم نہیں کر رہا, معاف کرنے کے بعد گویا ایسا ہو گیا جیسے بھول گیا ہے. بلکہ کہتا ہے نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال دی. کمال ہے. اگر اپنے گھر میں ہم یہ رکھ لیں, اپنے بھائیوں پر الزام لگانے کے بجائے, بلیم کرنے کے بجائے, کبھی ان سے غلطی ہو گئی, ہم نے معاف کر بھی دیا تو بھی سناتے رہتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. صاحب یہاں یہ بھی تو ہوتا ہے. میں ویسے آپ کا سوال بعد میں خوش تحدیث نعمت کے لیے یا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے, وہ روایت ہے نا کہ کچھ قرآن رشک کن کن لوگوں پر کرنا چاہیے, تو اس پر بھی رشک کرنا چاہیے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اس کو پھیلاتا ہے. اشفاق بھائی کو ماشاءاللہ جس طرح میں نے دیکھا ہے موقع پہ آیتیں یاد آتی ہیں, مجھے تو کبھی کبھی رشک آتا ہے کاش میں بھی حافظ ہوتا. کیا ماشاءاللہ موقع پہ آیت پڑھتے ہیں. میں سلسلہ دیکھ رہا تھا آپ کا جو توبہ کے موضوع پہ 2 دن پہلے, جو انہوں نے آیت پڑھی نا, میرا جی چاہ کے میں جا کے کہوں دوبارہ پڑھیں, میں کہہ نہیں سکا کہ وہ جو انہوں نے جملہ کہا تھا نا بڑا ٹائملی تھا اور ایسا لگا نا دل پہ کہ اللہ کو کیا ہے وہ. اگر اشفاق بھائی ما یفعل اللہ بعذاب شکرتم وآمنتم, ہاں اس کا ذرا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے اگر تم شکر کرو, ایمان لاؤ. کیا بات, پیاری رحمت کی اللہ بات. تعالیٰ آپ کو اور برکتیں دے اور آپ کے حافظے کو مضبوط کرے. یہ ہے قرآن. یقین کریں بندہ اس طرح موقع پہ فرفر آیتیں پڑھ دے اور اس کے ذہن میں وہ آیتیں آ جائیں, اللہ ان کو اور استقامت دے اور ہمیں ہمارے دلوں کو بھی نور قرآن سے منور فرمائے. آپ کچھ فرما رہے ہیں. بھائیوں کی جو بات ہوئی اسی سے ریلیٹڈ میری بات تھی کہ بھائی بھی تو اپنا ایٹیٹیوڈ غور کریں نا کیسا ہے. آپ دیکھیں, آپ کی آبزرویشن میں یہ بات ہوگی کہ کھانا کھلانے لے جانا ہے دوست کو, آپ دیکھیں یہ دوستوں سے کہہ رہے ہیں آؤ تو میں کھانا کھلاتا ہوں. بھائی کو کبھی شاید کسی نے کہا آؤ بھائی آپ کو میں ذرا کھانا کھلاتے ہیں, کوئی دعوت میں بلا رہے ہیں کس کو, دوست کو. بھائی کو کوئی بندہ بولا آج اپنے بھائی کی دعوت کرتے ہیں, بھائی آپ آ جائیں. اپنی بہن کو بندہ بولے آپ آ جائیں, نہیں یہ نہیں ہے. اچھا درگزر کر دینی ہے کس کی, دوست کی.
दोस्त ने कोई बात बुरी बोल दी या कोई मामला उल्टा ऊपर नीचे कर दिया तो दोस्त को क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, खैर यारी दोस्ती में हो जाता है, कोई नहीं चलता है, यूं करके कर देंगे। और अगर भाई ने कुछ मामला कर दिया, कर्ज लिया है और वक्त पर नहीं दिया, तो भाई के गले पर आ जाएंगे। ये भी इस अंदाज को भी सब देखना पड़ेगा ना। दोस्त के साथ मोहब्बत, प्यार, शफकत सब कुछ है, दरगुजर भी है, और भाई को मतलब हर वक्त जो है वो आगे लगाया हुआ, टांग के रखा हुआ है। असल में यहाँ भी मैं तो ये समझूंगा कि ये इल्म दीन से दूरी है। अगर भाइयों के, बहनों के हुकूक कुरान और हदीस से पढ़ें और इनके ऊपर मेहरबानी करने के जो फजाइल बयान हुए हैं, मैंने ऐसे घर देखे हैं कि माशाल्लाह भाइयों में इतना प्यार है, भाई बहनों में इतनी मोहब्बत है कि बंदे को रश्क आता है। अच्छा, मैंने इसमें एक और चीज भी देखी है सलमान भाई, कि जिन भाइयों की उम्रों में फर्क कम होता है ना, उनमें मोहब्बत थोड़ी कम होती है, और जिन भाइयों की उम्रों में फर्क हो ना, यानी एक भाई और दूसरे भाई में 8-10 साल का अगर गैप है, तो अब वो छोटा भाई उमूमन बड़े भाई को वालिद की तरह समझता है। जो करीब के होते हैं ना, खासतौर पे बचपन में तो बहुत ही डरते हैं कि भाई सारी चीजें एक ही साइज की होती हैं, वो मुझे चाहिए तो वो मुझे चाहिए। हमारी मम्मी भी कहते हैं वार्ड बहुत होता है, तो वो एक दूसरे का जरा ज्यादा होता है। लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे, और भाइयों में प्यार भी ऐसा देखा, बिल्कुल भाइयों जैसा माशाल्लाह मैंने यूसुफ भाई के भाइयों को देखा है। हालांकि तकरीबन इनकी एज में इतना बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन माशाल्लाह बहुत आपस में मैंने इनका प्यार, अल्लाह हमेशा कायम रखे, दुआ भी करते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक एज तक तो रहता है। बाद में जब भाइयों के बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फैमिलियां हो जाती है, तो कोई नहीं लड़ाता तो फैमिलियां लड़ा देती हैं। अब उसको देखो, उसकी बीवी ये कर रही है तो उसके बच्चे को इतने चीजें दिला दी, तो ये घूमते फिरते हैं, हम रह गए पीछे। अच्छा, ऐसा भी हसद हो जाता है। अब भाई साथ होते हैं, एक भाई की बेटियां ज्यादा, एक भाई के बेटे ज्यादा। अब जब बेटी की शादी, 1-2 बेटियों की शादी की, तो खर्चा भी ज्यादा हो गया। अच्छा, कारोबार है साझा, तो कहते हैं भाई देखो उसके तो खर्चे ही बढ़ गए। तो ये दूरियां आगे जाके घर वाले भी डाल देते हैं। तो बस अल्लाह ताला करे कि एतमाद कायम रहे, प्यार कायम रहे। मोहब्बत से बढ़ के कुछ नहीं है, थोड़े ही दिन है यार। भाई से बड़ा कौन दोस्त होगा? खून है ना हमारा। मुसीबत में काम भाई नहीं आना है, बहनों ने ही हमारे सराहने खड़े होना है। तो भाई बहनों और घर वालों की हमेशा कदर करनी चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ अब्दुल हबीब भाई के वालिदैन का एक बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ी बात की आपने, इसलिए कि अगर माँ बाप ने आपस में मिलजुल कर रहना सिखाया, चीजें शेयर करके इस्तेमाल करना सिखाया, तो फिर बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली ये चीजें आती जाएंगी। अच्छा, फिर आने वालों की भी तरबियत इसी अंदाज से की जाए। अगर भाइयों की शादी हुई तो जो आ रही है बहू, उनकी भी इसी अंदाज के साथ तरबियत की जाए, तो वो भी माहौल के साथ ढलती चली जाती हैं। तो अगर वालिदैन इसमें अपना किरदार अदा करें तो माहौल बहुत साजगार और अच्छा खूबसूरत हो सकता है। और बात ये हो कि हमने ख्याल करना है। घर वालों की अहमियत पर एक बड़ी खूबसूरत पोस्ट मैंने पढ़ी जी, कि मेरे 5000 फेसबुक फ्रेंड्स हैं और मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप में जनाब एडमिन की हैसियत से हूँ। हजारों फ्रेंड्स हैं मेरे सोशल मीडिया पे, लेकिन एक बार बीमार हुआ और हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो सरहाने भाई और घर वाले ही खड़े थे। वो सारे फ्रेंड्स कहाँ गए जो आप जिनके साथ सारा दिन ऑनलाइन लगे रहे, घर वालों से बातें ना की, तकलीफ में वही लोग आपके सिराने खड़े रहे, आपके हॉस्पिटल में आपको ले जाने वाले थे। तो जो वक्त पर काम आने वाले हैं उनके साथ टाइम नहीं गुजारते, और सारी दुनिया में सोशल बने हुए जनाब मेरे बड़े राब्ते हैं। फेसबुक वाले 5000 आपने सेलेक्ट किए, व्हाट्सएप में भी आपकी मर्जी से आप हैं, लेकिन ये वो भाई और ये बहन वो नेमत है, वो रिश्ता है जो रब की मर्जी से मिला हुआ, आपने खुद से चूज नहीं किया। रब की अता है, इसको फिर और ज्यादा टाइम देना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए। मान भाई, रिश्ते वैसे भी ऐसे होते हैं, अगर हम देखें ना तो ये खत्म होने वाले होते नहीं। हम माशरे में रहते हैं और जाहिर सी बात है यहाँ पे हम ऊंच नीच के मामलात भी देखते हैं कि बाज़ औक़ात आपस में तनाज़ा हो गया, भाई बहनों का झगड़ा हो गया, खानदान वालों में झगड़ा हो गया, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक वक्त गुजरता है, एक ड्यूरेशन गुजरता है, फिर मेल मिलाप हो ही जाता है बिलाखिर जी। 5 साल बाद, 10 साल बाद, इतने अरसे के बाद मेल मिलाप हो जाता है। तो क्या ही खूबसूरत बात हो कि जिस चीज का नतीजा 5 साल बाद और 10 साल बाद, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी दिल बिगड़ियों के बाद ये निकलना हो कि मिलना है तो शुरू से ही मिल के रहे। और एक खूबसूरत घर जो है ना सलमान भाई, यहाँ पे मैं एक हदीस पाक सुनाना चाहूंगा एक खूबसूरत घर के हवाले से कि खूबसूरत घर होता क्या है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं। जब हम हदीस पाक सुनेंगे तो मैं भी नियत करता हूँ कि अल्लाह करे इसमें जो खुसूसियात बयान हो रही हैं वो मेरे अंदर भी आ जाएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी घर वालों के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उन्हें दीन की समझ अता फरमाता है और उनको तौफीक देता है कि उनके छोटे बड़ों का एहतराम करते हैं, सुभान अल्लाह, और उनके एक दूसरे के दोस्त का इकराम करते हैं। ये अच्छे घर वालों की, खूबसूरत घर वालों की एक खुसूसियात बयान हो रही है। फिर फरमाया
کہ ان کا رزق ایسا ہوتا ہے جو نرمی کے ساتھ ان کو ملتا ہے، سہولت کے ساتھ انہیں ملتا ہے، اور ان کے اخراجات کے معاملے میں میانہ روی ہوتی ہے، سوچ سمجھ اللہ رب العزت انہیں عطا فرماتا ہے اخراجات کے حوالے سے، اور وہ میانہ روی کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے اخراجات لے کر چلتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ ان کے عیوب ان پہ ظاہر فرما دیتا ہے، کہ ان کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے تو وہ اس کو نظر آ جاتی ہے اور وہ اس کو بیلنس کر لیتے ہیں، وہ اس کو ختم کر لیتے ہیں، اس پہ قابو پا لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں جو چند خصوصیات آئی ہیں، اگر ہم اس پہ غور کریں کہ دین میں تفقہ ہو، دین کی سمجھ ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے کے دوستوں کا احترام ہو، اپنی جو روٹی روزی ہے سہولت والی ہو، اس کے اخراجات کو مینج کرنا ہم سیکھ لیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر میری ذات میں، میرے بھائی کی ذات میں یا میرے گھر والوں میں کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے تو ایک دوسرے کو اس حسن سلوک کے ساتھ بتائیں کہ وہ تعمیر ہوتا جائے، وہ خوشنما بنتا جائے، وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اس کمزوری کو دور کر کے ایک اچھائی کی طرف مائل ہو جائے، تو ایک خوبصورت گھرانہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا۔ اور جب ایک گھرانہ خوبصورت ہوگا نا سلمان بھائی، تو وہ کسی ایک فرد کا نہیں ہوتا، گھر کسی ایک فرد کے اوپر مشتمل نہیں ہوتا، گھر ایک فیملی پہ مشتمل ہوتا ہے، سب کو ہی فائدہ ملے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ رشتہ داری نبھانا، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آپ شب قدر، شب برات یا مبارک راتوں میں جو لوگ بخشے جاتے ہیں جی، اور جو نہیں بخشے جاتے، جی، اتنی اہم رات کو بھی جو بد نصیب نہیں بخشے جاتے، آپ تقریباً لسٹ اٹھا لیں، اس میں رشتہ داری قطع تعلق کرنے والے کا نام ضرور ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ماں باپ کے نافرمان کا نام اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، یعنی کتنا غلط، یعنی کتنا برا عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ شب قدر ہو، شب برات ہو، بڑی بڑی راتوں کی فضیلت پڑھتے ہیں کہ یہ سب بخشے جائیں گے، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، رشتہ داری قطع کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ آپ اگر سمجھدار ہیں تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اپنے آپ کو انوالو رکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا پڑوسی بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے پڑوسی سے دوستی کر لو، تو گھر والے بھی بدلے نہیں جا سکتے، گھر والوں کے ساتھ اپنے آپ کے ان کے مزاج کے مطابق ڈھالنا ہی پڑے گا۔ بھائی سے نہیں بنے گی تو بھائی کو کاٹ دیں گے، بہن سے نہیں بنے گی تو بہن سے دور ہو جائیں گے، یہ میرے ساتھ سے رہنے والے ہیں، مجھے ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہی ہونا پڑے گا۔ تو بہتر ہے کہ ایڈجسٹمنٹ جلدی کریں۔